الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون المستغفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی بخشی. یقیناً زندگی یہ انسان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن ان کے لیے جو زندگی کو قیمتی بنا اور اپنی زندگی کی اہمیت کو سمجھے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے، اور وہ بھی 60-70 کے درمیان. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60-70 کے درمیان میں. زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، اور وہ بے مقصد نہیں بلکہ ایک مقصد کے تحت ملی. انسان اپنی زندگی پر غور کرے کہ سال دن یہ تو بدلتے رہتے ہیں اور بدلتے جاتے ہیں. کہ کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 35 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے. سال پورا ہوا، اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. گویا کہ دنیا سے 1 سال دور ہوا اور قبر سے 1 سال قریب ہو گیا. موت سے 1 سال قریب ہوا اور اپنی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا اور اس میں کمی واقع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے اندر 12 مہینے بنائے. اس پر پہلے بھی تفصیل سے ہر سال بات ہوتی کہ سال کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے ہوئی، ہجرت سے ہی کیوں کی، اس کی پوری تاریخ بیان کر چکا ہوں. لیکن اس وقت اس مجلس میں یہ کہنا ہے کہ سال اور دن اور راتیں تو گزرتی رہتی ہے، لیکن ایک ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ محاسبہ کرے. کہ سال پورے ہو رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ابھی سال شروع ہوا تھا 1444، یہ ختم ہونے کے قریب ہے، نیا سال ایک شروع ہوگا. لیکن انسان ایک ایمان والا خصوصاً یہ سوچے کہ سال پورا ہوا تو کیا کھویا اور کیا پایا. محاسبہ کرے، حساب لگا. اپنی زندگی کے اندر ہم ہر چیز کا حساب لگاتے ہیں، ہر چیز کا حساب. چھوٹا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، لیکن اپنی زندگی میں ایک حساب کے ساتھ چلتا ہے. تو سال پورا ہو تو انسان سوچے کہ سال شروع ہوا تھا، سال ختم ہو گیا، لیکن پورے سال کے اندر میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر وہ چیز کرنی تھی اس سال میں، اس سال میں کر چکا ہوں تو الحمدللہ، لیکن نہیں کیا تو وہ چیز کیوں نہیں ہوئی. کہ اللہ کے اتنے احکامات ٹوٹے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی تھی مجھے، جو سنتیں مجھ سے اپنی زندگی کے اندر لانی تھی. جیسے آگے میں نے کہا تھا مسنون دعاؤں کا اہتمام، یہ بھی حج ضرور. مسنون دعاؤں کا اہتمام میری اپنی زندگی کے اندر کتنا ہے. اگر نہیں آیا ہے تو اس پر توبہ و استغفار. کہ ہر سال ایسے گزرتے جائیں گے
محرم الحرام سے سال شروع ہوگا اور ذی الحجہ پر سال ختم ہو جائے گا. کہ سال تو چلتے رہتے اور ختم ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو پوچھوں، اپنے آپ کا محاسبہ کروں. ورنہ زندگی کیا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. بس یہی زندگی کہ انسان دنیا میں آیا، پھر اس کو شعور ہوا، پھر کچھ بڑا ہوا، پھر کہ کھیل کود میں لگتا ہے. بچہ وہ کھیل کود کو ہی زندگی سمجھتا ہے کہ یہ کھیل کود یہ زندگی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. پھر کچھ بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو بچپن میں جو کھیل کھیلتا تھا اسی کو وہ بیکار سمجھتا ہے. اور پھر اس کے سامنے جب بچے کھیلتے ہیں تو بچوں کو کہتا ہے کہ بیکار کھیل کیوں کھیلتے ہیں، حالانکہ بچپن میں وہی کھیل کھیلتا تھا. جیسے ایک کھیل ختم ہو گیا، اس کی مثال دوں. پہلے کسی جگہ گھر وغیرہ بنتے تھے، عمارت بنتی تھی، گھر کا کام چلتا تھا، کنسٹرکشن کا کام چلتا تھا، وہاں بچے جمع ہو جاتے تھے. ابھی تو موبائل کا زمانہ آ گیا تو وہ چیز ختم ہو گئی. بچے آتے تھے اور ریت کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور ریت کے اوپر بیٹھ کر کھڈا کھودنا شروع کرتے تھے. کہاں تک؟ جہاں تک تھک نہ جائے وہاں تک کھڈا کھودتے رہتے. پھر تھک گئے تو اسی کو لات مار کے ختم کر دیتے. کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ کھیل کود بات ختم. اور ایک چیز ریت میں کرتے تھے کچھ بچے کہ ریت کا تیلا بناتے تھے، تیلا بنا کر اس کو بڑا کر کھیلتے رہے، کھیلتے رہتے تھے. جب تھک جائے تو اسی کو لات مار کے ختم کرتے. بات ختم. یہ کیا ہوا کہ کھیل کود ہے. اسی طرح قرآن مثال دیتا ہے اور سمجھاتا ہے انسانوں کو کہ جو زندگی ہے وہ کھیل کود. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کہ دنیاوی زندگی کہ کھیل کود تماشا، اسی میں پڑ گئے تو وہی لگے گا اور اسی کو سمجھتے کہ یہی زندگی ہے. پھر کہ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے. بچپنے کے بعد نوجوانی آتی ہے تو وہ کھیل بیکار لگتے ہیں. پھر کیا ہے کہ پھر وہ زینہ، کہ بس زینت اختیار کرتا ہے کہ میرے کپڑے ایسے ہو، میرے جوتے ایسے ہو، میرے ساکس ایسے ہو، میرا چشمہ ایسا ہو، میری ہر چیز برانڈیڈ ہونی چاہیے. بس اسی کو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور سارے اپنی توجہات، سارے اپنے مرکوزات اسی کی طرف لگاتا ہے. جو کماتا ہے وہ بھی اسی میں خرچ کرتا ہے. یہ کیا ہے کہ بس یہی لائف اسٹائل، لگژری لائف یہی، ساری چیزیں اسی میں. وزینہ قرآن سمجھاتا ہے کہ پھر اس کا بھی ایک دور ہوتا ہے، پھر وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وہ ختم ہوتا ہے پھر جب کمانا شروع کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسے پیسے آتے ہیں، کیسے پیسے جاتے ہیں. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. شادی ہو جاتی، بیوی کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، کہ پھر وہ اسی کو زندگی سمجھنے لگتا ہے اور پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اسی پر فخر کرتا ہے کہ میرا مال اتنا، میری اولاد اتنی، میرا گھر ایسا، میری چیزیں ایسی. جب نوجوان ہوتا ہے تو بچوں کا کھیل بیکار لگنے لگتا ہے اس کو. جب زینت اختیار کرتا ہے نوجوانی کے اندر، پھر آگے چلتا ہے تو پھر نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہے. اس کی چیز، اپنی ساری چیزوں کو آگے بڑھاؤ، اپنے مال کو لگاؤ اور اس کو سنوارو، پیسے بگاڑو. کہ پھر وہ زمانہ بھی ختم. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، وہ بھی ختم. وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. پھر جب ایک دم آخر میں آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ مال بھی کچھ نہیں ہے، اولاد بھی کچھ نہیں ہے، گھر بار بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی تو اللہ کو راضی کرنا ہے. کیوں کہ اس طرف جانا ہے اور اسی چیز کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے. وہ ساری چیزیں اب بیکار لگنے لگتی ہیں. کیوں کہ اب آہستہ آہستہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے، اللہ سے قریب ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سال شروع ہوتے ہیں، سال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کا حساب کرنا بھول جاتے ہیں کہ 35 والا 40 میں چلا گیا، 40 والا 45 میں داخل ہو گیا، 45 والا 5 سال کے بعد 50 سال میں داخل ہو گیا. لیکن
کیا کھویا اور کیا پایا، اللہ کو راضی کیا یا نہیں کیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہو رہے اپنی زندگی سے، اس کا محاسبہ بے حد ضروری ہے۔ ورنہ پھر اسی طریقے سے پچھلی زندگی کے اوپر انسان کو زندگی بیکار چلی گئی کہ بیکار چلی گئی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک راستہ کیا بتایا کہ توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ جو کچھ ماضی میں ہو چکا، جو کچھ پچھلے سال میں ہو چکا، جو کچھ اس سال میں کمی کوتاہی ہو چکی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ سارے کے سارے انسان خطاوار ہیں، لیکن بہترین خطاوار کون ہے؟ جو توبہ و استغفار کرنے والے ہیں۔ اور یہ چیز کہاں تک چلے گی کہ سال کے سال آتے چلے جائیں گے، توبہ کا دروازہ نرخرے کی حالت تک کھلا ہوا ہے۔ جب وہ حالت ہو گئی تو پھر توبہ کا دروازہ انسان کے لیے بند ہو گیا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر آخری حالت ہو جاتی ہے، جب وہ سارے مناظر آخرت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، فرشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں کہ پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ سال کے سال ختم ہو رہے ہیں، لیکن اپنی زندگیوں پر نظر کرنا ضروری ہے کہ میں اس حالت میں کس حالت میں گزار رہا ہوں وقت میں۔ اگر اسی حالت میں ہم میں سے ہر ایک یہ محاسبہ کرے کہ جس پوزیشن کے اوپر اس وقت میں کھڑا ہوں، اگر اسی حالت کے اندر میری موت آ گئی تو کیا میرا خدا راضی ہے یا ناراض، اس کو پتا چل جائے۔ اگر ناراض ہے تو اسی حالت میں گیا تو میری کیا بنے گی، اگر راضی ہے اسی حالت کے اوپر ہوں میں تو میں دیکھوں کہ میرے دل میں کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، نیک انسان، تو اس کے استقبال میں کئی فرشتے آتے ہیں، کئی فرشتے اس کے استقبال کے اندر آتے ہیں۔ جب وہ اس کے استقبال کو دیکھتا ہے انسان تو پچھلی جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، دکانیں ہیں، مکان ہیں، جائیداد ہیں، ملکت ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی اس کو خوشی ہوتی ہے اور فرشتوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ غم نہیں ہوتا ہے اس کو۔ اور اگر نیک رہے انسان، برائیوں میں زندگی گزاری، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے، تو فرمایا کہ پھر فرشتوں کو دیکھتا ہے تو دنیا میں جتنی چیزیں رکھی ہیں ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے، جانے والے فرشتوں کے ساتھ محبت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن یہ محاسبے کا وقت ابھی ہے، موت سے پہلے، موت کے بعد پھر وہ چیزیں نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک وقت مانگا جائے گا، ایک دن، کہ یہاں آنے کے بعد کا اصول یہ ہے کہ واپس جانے نہیں دیا جاتا۔ ایک مرتبہ زندگی ملی، دوسری مرتبہ نہیں، جیسے ہی موت کا جھٹکا آ گیا یہ ساری کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعن لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ہرگز نہیں، انها کلمۃ هو قائلها، یہ تو تیرا بکواس ہے، یہ تو بکواس بکتا ہی رہتا ہے تو، اب مہلت نہیں دی جائے گی، مہلت نہیں دی جاتی۔ ابھی بھی اللہ رحیم ہے، کریم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے۔ اب وہ اللہ کیسے پھیلاتا ہے وہ اس کی شایانہ شان، کب پھیلاتا ہے کہ انسانوں پر پھیلاتا ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل، رات میں پھیلاتا ہے انسانوں کی طرف، کیوں کہ دن میں گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، وَيَبْسُطُ بِالنَّهَارِ، اور دن میں پھیلاتا ہے، کیوں کہ رات میں گناہ کرنے والے توبہ کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دن رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن رات گناہ کرنے والے اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کریں، اور یہ سلسلہ روزانہ چلتا رہتا ہے حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو اس وقت یہ بند ہو جائے توبہ کا دروازہ، کہ پھر کھلو۔ اس لیے ابھی وقت ہے، سال شروع ہوتے ہیں، سال ختم ہو جاتے ہیں، کوئی 50 سال کا ہوا، کوئی 60 سال کا ہوا، کوئی 30 سال کا ہو، کوئی 40 سال کا ہو۔ زندگی کیا ہے کہ آج کا بچہ کل کا جوان، آج کا جوان کل کا بوڑھا، اور آج کا بوڑھا
کل کا جنازہ، اور اس میں بھی کوئی طے نہیں کہ کون جائے گا، بچہ جائے گا، جوان جائے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ بستر پر ہے اور نوجوان بچہ چلا گیا. ہم میں سے کوئی طے نہیں ہے چیز کون کب جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس سے پہلے توبہ کرو. اس سے پہلے توبہ ضروری. اپنی زندگیوں پہ دیکھیں کہ ہم زندگی کیسی گزار رہے ہیں، خود دیکھ لیں، محاسبہ خود کر لیں، اپنا حساب خود لے لیں. کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی زندگیوں کے اندر ہم ملوث ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی زندگیاں گزار رہے ہیں. اگر ایسی حالت میں موت آ گئی تو کما تحیون، جس حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس حالت میں تم زندگی گزارو گے اسی حالت میں مرو گے، جس حالت میں مرو گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. اس لیے کہتے ہیں نہیں کہ وہ حاجی خوش نصیب ہے. دکھاؤ گے نبی، کئی حجاج مینا میں اللہ کو پیارے ہو گئے احرام کی حالت میں. حدیثوں میں آتا ہے کہ اسی حالت میں روز قیامت لبیک کہتے ہوئے اٹھے. کتنے خوش نصیب. کوئی ایک نے واٹس ایپ پہ فوٹو دکھایا، کہا کہ دیکھو نا بیچارے مر گئے. میں نے کہ بیچارے نہیں ہیں، یہی چیزیں مانگی تھی انہوں نے اللہ کے پاس تو کھینچ کر وہاں لے گئے، اب وہ وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. وہ کتنا مانگا ہوگا انہوں نے، مانگنے کے بعد وہاں پہنچے اور اسی جگہ پھر ان کی موت ہو گئی. کہ وہ چلے گئے، وہ بیچارے نہیں رہے، بیچارے تو ہم رہ گئے. اس لیے ایک شعر رکھا کہ اچھے چلے گئے، الو کے پٹھے رہ گئے. اچھے چلے گئے سب اور الو کے پٹھے رہ گئے. شعر ہے، کہنے والے نے کہہ دیا اس پر پھر بیٹھا تو اس پر کہا ہے. اس لیے اپنی زندگی کو جانچے خود کہ اس وقت ہم کہاں ہیں. اپنی کمائیوں پر، اپنی زندگیوں پر، اپنے بیوی بچوں کے درمیان رہنے میں، اپنی سوسائٹی میں رہنے میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہنے میں، ساری چیزوں کے اندر، معاشرت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ایمانیات میں، ان ساری چیزوں کے اندر غور کریں کہ ہم اس وقت کس حالت میں جی رہے ہیں. کہ اللہ کے دین کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اگر میں کس حالت میں ہوں، جس شعبے میں بھی، اخلاقیات میں، معاملات میں، معاشرت کے اندر، لین دین کے اندر، ساری چیزوں کے اندر دیکھیں اپنے آپ کو. عبادات کی لائن میں دیکھیں کہ عبادات کی لائن میں سب سے بڑا حکم نماز کا حکم ایمان کیا. تو نماز میں کتنے فیصد ہے، کتنے وقت کی نماز میں اندر پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے، آگے پیچھے کی سنتوں کے اندر کتنی کمی واقع ہو رہی ہے. سال چلا گیا، کچھ دن باقی ہے سال کے پورا ہونے کی، پھر 1445 شروع ہو جائے گا. یہ سال تو ایک گھڑی ہے، تو چلتی رہے گی، پھرتی رہے گی. لیکن میں سوچوں اپنے آپ کو کہ میری اپنی زندگی کے اندر کتنا بدلاؤ آیا ہے، کتنا چینج آیا ہے. یہ تو چلتی رہے گی. کہ اس سے پہلے 1440 میں میری حالت کیا تھی دین کے اعتبار سے، اس وقت 5 سال پورے ہونے آئے، 4 سال پورے ہو گئے مکمل. اس وقت میں کس حالت میں کھڑا ہوں. کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ کے سامنے خوب رو، خوب معافی مانگو، اور ایک عزم اور ارادہ کریں کہ اب کے بعد کا جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ خرافات کے ساتھ نہیں، رسم و رواج کے ساتھ نہیں، بلکہ ایسے ارادے کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کی پوری تابعداری کے ساتھ سال شروع کریں. اور اس میں سب سے زیادہ اہمیت میں جو دیتا ہوں وہ عبادات کی لائن میں نماز کی اہمیت. جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں. جس میں آتا ہے کہ جس کی نماز نہ ہو، جو اللہ کے حق کو ادا نہ کرے، وہ بندے کے حق کو کیا ادا کرے گا. جو اللہ کے حق کو ادا نہ کرے، اتنا بڑا حق نماز کا ہے. اس لیے پورا ارادہ کرے، عزم کرے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ خود بھی پڑھیں گے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر جمیں گے اور اپنی اولاد کو بھی کہیں گے. گزشتہ میں نے بات سنائی، انبیاء علیہم السلام اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اللہ مجھے خود نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.